السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر نماز کے دوران کسی شخص کی ہوا خارج ہو جائے تو کیا اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اگر نماز فاسد ہو جاتی ہے تو وہ کیا کریں؟ وضو کرنے کے لیے کیسے جائے اور کس طریقے سے وضو کرے اور واپس آ کے اپنی نماز کو کیسے مکمل کرے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں اس مسئلے کی مکمل وضاحت آپ کے سامنے کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور میری باتوں کو غور سے سنیے گا تاکہ یہ مسئلہ اچھی طرح آپ کے ذہن میں بیٹھ سکے۔ دیکھیے، نماز کے دوران اگر کسی بھائی کی ہوا خارج ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جب وضو ٹوٹ جائے تو ظاہر سی بات ہے نماز فاسد ہو جاتی ہے، کیونکہ نماز وضو کے بغیر درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ وضو نماز کی شرائط میں سے اگر آپ کی طہارت مکمل ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر طہارت نہیں ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا جب وضو ٹوٹ گیا تو نماز فاسد ہے۔ اب نماز فاسد ہونے کی وجہ سے آپ تو نماز آگے نہیں پڑھ سکتے، تو اب کیا کرنا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے آپ کو نماز چھوڑ کے وضو کے لیے جانا ہے۔ تو اب اس میں دو صورتیں ہیں، یا تو آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں گے یا آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ بڑا آسان مسئلہ ہے، اس میں کوئی تفصیل اتنی نہیں ہے۔ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ سلام پھیرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کی نماز تو ٹوٹ گئی ہے، لہٰذا آپ وضو کے لیے جائیں اور وضو کر کے واپس آ کر اثر نو نماز پڑھیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ آپ وہیں سے بھی شروع کر سکتے ہیں جہاں سے آپ کی نماز ٹوٹ گئی تھی، لیکن اس کے لیے پھر آپ جب وضو کے لیے جائیں گے تو نماز کے وضو کے لیے جاتے وقت آپ کسی سے بات نہیں کرنی ہے، آپ کو اسی طرح کوئی ایسا عمل نہیں کرنا ہے جو نماز کے خلاف ہو، جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہو، ایسا عمل آپ کو نہیں کرنا ہے۔ وضو کر کے واپس آ کے آپ بنا کر سکتے ہیں، لیکن اثر نو نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حدیث میں ہے، حضرت علی بن طلق رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف میں ہے، حدیث نمبر 205 ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا فسا احدکم فی الصلاۃ فلینصرف فلیتوضأ ولیعد صلاته او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی نماز کے دوران ہوا خارج ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز توڑ کے چلا جائے، وضو کرے اور اثر نو اپنی نماز کا اعادہ کرے، یعنی اثر نو وہ نماز پڑھے، تو یہ بہتر صورت ہے۔ اور اس وقت جب آپ نماز کے لیے جائیں گے، وضو کرنے کے لیے جب آپ واپس جائیں گے تو اس دوران آپ بات بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اثر نو نماز پڑھنی ہے تو آپ وضو کے لیے جب آپ جائیں گے تو رستے میں آپ بات بھی کر سکتے ہیں، ملاقات بھی کر سکتے ہیں، جو عمل آپ کو کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کا ارادہ بنا کرنے کا ہے، یعنی واپس وہیں سے آپ کو نماز پڑھنی ہے جہاں سے آپ کی نماز چھوٹ گئی ہے، تو پھر جب آپ وضو کے لیے جائیں گے تو اس درمیان کسی سے بات نہیں کرنی ہے آپ کو۔ اگر آپ نے بات کی یا کوئی ایسا عمل کیا جو نماز کے خلاف ہے تو پھر واپس آ کر آپ بنا نہیں کر سکتے، آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث جو ہے ابن ماجہ میں اور حدیث نمبر 1221 سے غالباً، اس میں فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصابہ قیء او رعاف او قلس او مذی فلینصرف فلیتوضأ ثم لیبنی علی صلاتہ وهو فی ذلک لا یتکلم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو قے آیا یا نکسیر پھوٹے یا اسی طرح مزی وغیرہ آ جائے، وضو ٹوٹ جاتا ہے تو یہ واپس چلا جائے، وضو کرے اور اپنی نماز کی بنا کرے، لیکن اس دوران کسی سے بات نہ کرے۔ یعنی وضو کے لیے جب جائے تو رستے میں کسی سے اس کو بات نہیں کرنی ہے، کیونکہ آپ کا ارادہ بنا کا ہے، آپ کا ارادہ وہاں سے نماز پڑھنے کا ہے جہاں سے آپ کی نماز ٹوٹ گئی ہے، لہٰذا جب آپ جائیں گے تو یوں سمجھا جائے گا کہ آپ نماز کے دوران ہیں۔ اگر آپ نے کہیں کسی سے بات کی رستے میں وضو کرنے سے پہلے یا وضو کے بعد آتے ہوئے رستے میں کسی سے آپ نے بات کی یا کوئی ایسا عمل کیا جو نماز کے خلاف ہے تو آپ بنا نہیں کر سکتے، یعنی جہاں سے آپ نے نماز چھوڑا ہے وہاں سے آپ دوبارہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔
یہ تو ہو گئی انفرادی طور پہ نماز پڑھنے کی صورت۔ اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی بھائی کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اب وہ کیا کرے؟ تو اسے چاہیے کہ اپنے ناک کے اوپر ہاتھ رکھ کر یہ وضو کرنے کے لیے جائے، کیونکہ جب آپ ہاتھ ناک کے اوپر رکھیں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ سامنے والا بندہ یہ سمجھے گا کہ اس کے ناک سے خون بہ رہا ہے، اس کی خون بہنے کی وجہ سے جو ہے یہ وضو کے لیے جا رہا ہے، تو اس سے انسان کی عزت بچ جاتی ہے۔ اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ ناک کے اوپر ہاتھ رکھ کر وہ وضو کرنے کے لیے جائے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ابن ماجہ میں ہے، حدیث نمبر 1222 ہے، فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلى احدكم فاحدث فليمسك على انفه ثم لينصرف او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے دوران جب کسی کا وضو ٹوٹ جائے، ہوا خارج ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ اپنے ناک کے اوپر ہاتھ رکھے اور وضو کے لیے چلا جائے، تو اس سے جو ہے انسان کی عزت بچ جاتی ہے۔ تو ناک کے اوپر ہاتھ رکھے اور وضو کے لیے جائیں۔ تو جب آپ وضو کے لیے جائیں گے تو ظاہر سے بات ہے آپ کے پیچھے دوسرے صفیں بنے ہوتی ہیں، تو ان کے سامنے سے کیسے جائیں؟ تو ان کے سامنے سے آپ آرام سے گزر سکتے ہیں۔ اگر آپ صفوں کو چیر کر جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، تو اس میں آپ خیال رکھیں کہ لوگوں کی نماز میں خلل واقع نہ ہو۔ اگر آپ اثر نو نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو وضو کے لیے جاتے وقت آپ بات بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بنا کرنا چاہتے ہیں اور اسی جماعت میں دوبارہ شریک ہونا چاہتے ہیں تو پھر وضو کے لیے جاتے وقت آپ کسی سے بات نہیں کریں گے۔ وضو کرنے کے بعد جب آپ آ جائیں تو اس میں دو صورتیں ہیں، یا تو کچھ رکعتیں آپ سے چھوٹ گئی ہوں گی یا تو نہیں ہوگی۔ اگر نہیں ہو گئی ہوگی تو آپ اسی رکعت میں شریک ہو جائیں، اگر کوئی رکعت آپ سے چھوٹ گئی ہو تو آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے فوچودہ رکعتیں پڑھیں پھر جماعت میں شریک ہو جائے، اور یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے جماعت میں شریک ہو جائے، امام کے ساتھ وہ جو بقیہ رکعتیں وہ پڑھیں، اس کے بعد جو آپ کی رکعتیں چھوٹ گئی ہیں جو فوچودہ رکعتیں ہیں وہ پھر آخر میں آپ جا کے پڑھ لیں۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر نماز کے متعلق کوئی مسئلہ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا سوال آپ کے ذہن میں ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کا جواب آپ کو دے دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔